تو سر آپ کیا امید لگائے بیٹھے ہیں؟ کیونکہ آپ نے جیسا میں نے ابھی عرض کیا کہ حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ آپ کے وہ جو ممبرز آف نیشنل اسمبلی سندھ ہائی کورٹ سے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے آپ جائیں، لیکن ان کو واپس جانے کی اجازت نہیں ملی تھی. جی سندھ ہائی کورٹ کے آرڈر کے اوپر. اب یہ ہے کہ کیا جی خاور گمن صاحب، اس کا پس منظر تو آپ جانتے ہیں. گزشتہ سال اس وقت کے عوامل کچھ اور تھے سیاست کے، جب فیصلہ کیا گیا اور استعفے دے دیے سب نے، اور پھر جب حالات تبدیل ہوئے اور اس وقت صورت محسوس ہوئی تو جماعت نے فیصلہ کیا اور پھر ہم سب نے کہا کہ ہم استعفے واپس لیتے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ 35 استعفے ایک دن منظور ہوئے، چند گھنٹوں کے بعد دوسرے بھی 35 کر دیے گئے. تو یہ فرائیڈے کی بات ہے. تو مین وائل ہم سب نے مشترکہ طور پر اکٹھے ہو کر تقریباً 43 MNAs نے اب ہینڈ ریٹرن اپلیکیشن لکھی اسپیکر صاحب کے نام کہ ہم اپنے استعفے ودرا کر رہے ہیں، اور ان کی PDF فائل بنا کے ہم نے صبح 8:30 بجے 23 جنوری بروز منڈے، فرسٹ ورکنگ ڈے آف دا نیشنل اسمبلی، ہم نے ان کو آفیشیل ای میل پہ بھجوا دی، جس کا ڈاکومنٹری پروف ہمارے پاس موجود ہے. ساتھ ہم نے ان کو واٹس ایپ کے پرسنل پہ بھی بھیج دیا، اسپیکر صاحب کے اور سیکرٹری نیشنل اسمبلی کے واٹس ایپ پہ بھی. اور ایگزیکٹ 9 o'clock پارلیمنٹ کے گیٹ کے سامنے پورا میڈیا تھا، ہم نے نیوز بھی بریک کر دی کہ ہم نے استعفے ودرا کر لیے. پھر ہم نے اسپیکر صاحب سے ملنے کی کوشش کی، وہ موجود نہیں تھے. تو سیم ڈے ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان چلے گئے، سارے 43 MNA، اور وہاں پہ ہماری میٹنگ ہوئی. میں خود تھا اور عامر ڈوگر صاحب جناب چیف الیکشن کمشنر، اور ان کے ساتھ 4 باقی ممبرز. پوری الیکشن کمیشن کے ساتھ 1 گھنٹہ ہماری میٹنگ رہی. بہت سارے ایشوز کو ہم نے ڈسکس کیا. پھر ہماری اپلیکیشن پہ ہم نے سائن کروائے اور اپنے پاس ایک کاپی لے لی جناب چیف الیکشن کمشنر کے 1:10 بروز منڈے 23 جنوری کو. اس وقت تک ہمارے پاس کوئی آپ کے خلاف ریفرنس نوٹیفیکیشن، کوئی چٹھی، کوئی لیٹر، کوئی سرکولر نیشنل اسمبلی کی طرف سے نہیں آیا. یہ منڈے کی بات ہے. تو اس سے ایک دن بعد 24 جنوری کو محترم اسپیکر صاحب نے 22 جنوری کی تاریخ ڈال کر، جب اتوار تھا، چھٹی کا دن تھا، نوٹیفیکیشن بھجوا دی الیکشن کمیشن کو، اور انہوں نے 25 کو ہمیں یہ تو ریاض فتیانہ صاحب، یہ ساری کہانی پوری پاکستانی عوام کو، آپ کو بالکل یہ پس منظر ہمیں بھی یاد ہے. اب متعدد بار اس کے اوپر لکھا بھی جا چکا ہوا ہے. اب آگے کیا دیکھ رہے ہیں آپ یہ آج کے فیصلے کے بعد؟ دیکھیں، آج کا فیصلہ خوش آئند ہے. ان حالات میں روشنی کی کرن ہے. اس سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں آئین، قانون اور جمہوریت کے لیے ایک تازہ ہوا کا جھونکا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ پاکستان چونکہ ایک شدید سیاسی بحران کا شکار ہے، جس کے اثرات معیشت پر بھی ہیں اور آئین اور عدلیہ پر بھی ہیں. تو پہلے یہ ایک بہانہ تھا گورنمنٹ کو کہ ہمارے ساتھ آپ مذاکرات کریں، آپ قومی اسمبلی میں آئیں، تو ہم نے ان کی بات اب مان دی ہے. اب ہم تو ہمیشہ مذاکرات کے لیے تیار رہے ہیں، کبھی بھی ہماری پارٹی نے مذاکرات سے اختلاف نہیں کیا. اب ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں توقع ہے، اچھی کی توقع رکھنی چاہیے کہ راجہ پرویز اشرف صاحب خود ایک درینہ سیاسی کارکن ہیں، سابق وزیر اعظم ہیں، اور جمہوریت کے بارے میں ان کا اپنا ایک نقطہ نظر بڑا واضح ہے. ہم ان سے توقع کرتے ہیں کہ وہ انا اور ضد یا کسی کے دباؤ میں نہیں آئیں گے، کیونکہ اسپیکر جو ہوتا ہے نا، رولز کے مطابق وہ پورے ہاؤس کا کسٹوڈین ہوتا ہے، کسی ایک جماعت کا نہیں ہوتا. وہ کسی جماعت کے اجلاس میں شریک بھی نہیں ہو سکتا. تو ہم جب ان کے پاس جائیں گے تو ہمیں وہ روکیں گے نہیں. اور کیونکہ ہم اب MNA بحال ہو چکے ہیں، اس سلسلے میں ان کی نوٹیفیکیشن جو ہے وہ کالعدم قرار دے دی عدالت عالیہ نے. اور ہم چلیں، اچھے کی ہم امید رکھتے ہیں، اچھے کی امید رکھنی چاہیے. چودھری غلام حسین صاحب بھی آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں. ریاض فتیانہ صاحب تو ان کو تو بہت تجربہ ہے. انہوں نے اسٹوڈنٹ لیڈر کے طور پر اپنی زندگی کا سیاسی آغاز کیا، اور ماشاءاللہ پھر پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. کامیابیوں نے ان کے پاؤں کیوں میں، اور یہ بیلنسڈ اپروچ رکھتے ہیں. ریاض صاحب یہ فرمائیں کہ یہ جو آپ آئے دن یو ٹرن لیتے ہیں، پہلے تو 9 اپریل کی رات آپ کے استعفوں کی بات سمجھنے لگی، اس کے بعد پہلے کچھ مہینے یہ PDM گورنمنٹ یہ کوشش کرتی رہی کہ آپ لوگ استعفے نہ دیں اور واپس آ جائیں. بعد میں ان کو سمجھ لگی کہ یہ تو بڑا اچھا کام ہے، حکومت ہی حکومت ہے، اپوزیشن ہے ہی کوئی نہیں. جو انہوں نے کئی سو غلط جو تھے یعنی قانون پاس کر لیے ہیں، ملک کا حشر ہو چکا ہے، آپ سے کوئی چیز چھپی نہیں ہوئی. اب آج آپ کے استعفے جو ہے وہ ریجیکٹ ہو گئے ہیں. ہوپ فلی یو ول سٹ ان دی اسمبلی. تو ہو سکتا ہے ان کی جو
یک طرفہ یلغار ہے عدلیہ پر، اور بعض معاملات میں اس کے اوپر ایک بہت بڑی رکاوٹ کی شکل میں پی ٹی آئی ایم این ایز وہاں موجود ہوں گے، اور بہت بڑی مؤثر آپ کے پاس تعداد ہے. لیکن اس کا ایک عام معنوں میں سیاسی جو میسج ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کے لیے تیار ہو گئے ہیں کہ اب قومی اسمبلی 13 اگست کا دن صبح تک دیکھے اور اس کے بعد تحلیل ہو اور اس کے نتیجے میں الیکشن ہو. تو اب آپ کا کیا موقف ہے؟ جی چودھری غلام حسین صاحب، میں آپ کا ویسے ہی مدعا ہوں، بہت سینئر آپ ہمارے دانشور صحافی ہیں اور بہت دلیر بھی ہیں. گزارش یہ ہے کہ ہمیشہ آگے کی طرف بھی دیکھتے ہیں اور مثبت سوچ ہے ہماری، کوئی منفی سوچ نہیں ہے، نہ ایگو انا کا ایشو ہے. پاکستان کے مفاد میں اور عوام کے مفاد میں ہم ہمیشہ آگے کی طرف پیش رفت کرنے کو تیار ہوتے ہیں. ہم وہاں کوئی جھگڑا کرنے، لڑائی دنگا فساد کرنے قومی اسمبلی میں نہیں جا رہے. ہم وہاں جا کے پارلیمنٹری پریکٹس کے مطابق جمہوریت کا حصہ بننے جا رہے ہیں، چونکہ وہاں پہ صرف حکومت ہے، اپوزیشن نہیں. پارلیمنٹری پریکٹس میں اپوزیشن کے بغیر حکومت کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. اسے پارلیمنٹ صحیح معنوں میں ریپرزینٹیو پارلیمنٹ ہوگی، جو کہ ابھی نہیں ہے، وہ یک طرفہ ہے. دوسرا، وہاں جا کے ہم مذاکرات کے عمل کو بھی شروع کرنا چاہیں گے. اس میں فری فیئر ٹرانسپیرنٹ انتخابات ہیں، کیونکہ 13 اگست لاسٹ ڈیٹ ہوگی قومی اسمبلی کی، اور اس کے بعد ہم چاہیں گے کہ منصفانہ انتخابات کے ذریعے ملک میں سیاسی استحکام آئے. اور بھی جب ایک ہاؤس کے اندر بیٹھے ہوں گے تو ہمارے آپس میں تبادلہ خیال، مشاورت اور ایک دوسرے گلے شکوے ہم کر سکیں گے. اس سے یہ ہوگا کہ اوورآل پاکستان میں عوام کو ریلیف ملنے کے امکانات بہتر ہوں گے. مہنگائی، غربت پہ ہم بات کریں گے، قانون کی حاکمیت پہ، آئین کی بالادستی کے اور عدالتی فیصلوں پر عمل درآمد کے. اور پھر یہ بھی ہے کہ کوئی رستہ نکلے